اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من تقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قبل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خيرة خلقه أجمعين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین کرام، سامعین محترم، یہ ایام اذان اور اس میں ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمارے لیے ایک عبادت کا عنوان رکھتی ہے. اور جب عبادت ہے تو بہرحال کچھ آداب عبادت اور اس کی رعایت ہمیں کرنی پڑے گی، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر آئیں گے تو یقیناً یہ عبادت ذکر اہل بیت، ذکر حسین، خاص طور سے عزائے حسین، یہ ہمارے لیے ایک عبادت کا عنوان. جب بھی عبادت کا تصور آتا ہے تو انسان دل صاف کرتا ہے، خدا سے توسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے اپنے چہرے کو دھلتا ہے، اگر منہ میں کسی چیز کی وہ ہے تو اس کو دور کرتا ہے. یہ ہمارے لیے وضو ایک مقدمہ عبادت ہے. اگر اس فرش اعظم پہ آنا اور ذکر حسین کرنا اگر اسے ہم عبادت سمجھتے ہیں تو بہرحال ہم اپنے نوجوان بھائیوں کی بات کہ یہاں پر آئیں تو باوضو آئیں، اور پھر اس کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ. اور پھر دیکھیے صرف ثواب لینا کمال نہیں ہے، ثواب تو صرف نام علی لیجئے، نام حسین لیجئے، اہل بیت کا کسی کا نام ثواب تو ملے گا. اہل بیت کا نام لینا ہی ثواب ہے، لیکن وہ ثواب سے ہٹ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نام ایسے ہیں پاک و مطہر کہ ان کا نام لینا ثواب تو ہے، نام لینے سے ہماری زبان پاک و صاف ہوگی اور یہ عبادت کہلائے گی. ایک صلوات بھیجو. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جس
حدیث کریمہ کو آپ کے سامنے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ حضور سرور کائنات ختم مرتبت نے ہمیں جو ایک حدیث اس سے پہلے آپ نے اپنی امت سے جو لوگ وہاں حاضر تھے، پیغمبر کو سب سے پہلے یہ خدشہ تھا کہ میرے بعد یہ گمراہیوں کی طرف جائیں گے، اور اس گمراہی سے بچنے کے لیے پیغمبر کی کوشش یہ تھی کہ یہ گمراہی سے بچیں، ہم انہیں کوئی ایسا نوشتہ لکھ دیں کہ اس پر یہ عمل کرے تاکہ یہ گمراہ نہ ہو، گمراہی سے بچنے کے لیے پیغمبر نے آواز دی، اور یہ کہ فوراً کسی نے آواز دی تو نعوذ باللہ، اگر ایمان برسالت، ایمان بنبوت ہے، اگر ان کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک یہ کلمہ چلنے والا ہے، تو ہمارا ایمان اس بات پر کہ ہم ان کے بارے میں ذرہ برابر شک و تردید کا شکار نہ ہو، ورنہ ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ لیکن کہنے والے نے کہا اگر اس پر ایمان ہمارا نہ ہو تو ہمارا ایمان خراب، اگر ان کو نہ مانے تو ہمارا ایمان خراب، نہیں معلوم کیسے جانشینی کا، اور پھر اپنے کو کیا کہنے۔ ہاں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقت کتابوں میں ہماری کتابوں میں کم ہے، ان کی کتابوں میں اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو شاید 150 سال ہم لوگوں کو کتاب لکھنے ہی کا موقع نہیں ملا۔ ہماری جانیں خطرے میں تھیں، سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، تو کتاب کہاں، حدیث کہاں، اور وہ سب انہی کے پاس، مشینری انہی کے پاس تھی۔ یعنی حقیقت اور حق وہ ہے کہ چھپانے سے بھی نہ چھپے، اور وہ کہا گیا مانتے ضرور ہمارے وہ ہیں، لیکن ان کی بات نقل ہے کہ پیغمبر بستر علالت پہ تھے اور یہ آواز دے رہے تھے لاؤ قلم دعوات، میں تمہیں ایک نوشتہ لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہی کا شکار نہ بنو۔ فوراً کہنے والے نے یہ کہا، اور تاریخ کا جملہ ہے کہ ان الرجل لیہجر، یہ شخص ہذیان بک رہا ہے، اللہ اکبر، خاشم بدن، یہ زبان چل جائے پیغمبر کے لیے، یعنی جن کا ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، پروردگار نے اگر کسی کو اپنا حبیب بنایا ہے، کسی کو اپنی شناخت کا ذریعہ بنایا ہے، تو وہ حضور سرور کائنات کی ذات ہے۔ اور پھر الزام ہمارے اوپر ہوتا ہے آپ تو رسول کو اتنا نہیں مانتے، آپ تو علی کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ ارے بھائی کون کتنا مانتا ہے اس کو چھوڑو، کون کیسے مانتا ہے، ماننے کا عنوان کیا ہے۔ چلیے ہم تو 1400 سال کے بعد، اگر تو جو پیغمبر کے سامنے تھا اور وہ پیغمبر کو دیکھ رہا تھا، پیغمبر کے افعال پر اسے کبھی شک ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ آج تو میں نے پہلی مرتبہ ایسا جو پیغمبر پر یقین ہی نہ رکھتا ہو، پھر اور یہ جملہ اس کا کیا کہیں، بدبختی، یہ ضلالت ہے، گمراہی کی حد ختم کر دی۔ میں تعصب میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کتابوں کی بات ہے، کہنے والے نے یہ کہا ان الرجل لیہجر، اگر ہم اپنے پاس سے کہتے تو بھائی الزام ہو جاتا، گناہ کہلاتا، خدا بھی اس پر راضی نہ ہوتا کہ تو نے میرے بندے کو کیوں اتنا بڑا الزام لگایا۔ یہ ہم نے الزام نہیں بلکہ تاریخ کتابوں میں لکھ کے بتا دیا گیا ہے یہ فلاں کا قول ہے، خیر لکھ دیا گیا اور وہ چیز ہے، لیکن پیغمبر کو فکر تھی کہ میرے بعد گمراہی ہوگی اور یہ راستے سے ہٹ جائیں گے،
لہذا پیغمبر چاہ رہے تھے کہ میں کچھ کہہ دوں، قلم دعوات نہیں دیا گیا، لیکن پیغمبر نے یہ حدیث مبارکہ اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان الثقلین، دو چیزیں، وہ دو چیزیں معمولی نہیں ہیں، بھاری بھرکم ہے اور بڑی قیمتی اور وزنی ہے۔ ثقلین، ثقل کہتے ہیں کسی بھاری چیز کو، ثقلین یعنی دو چیزیں جو بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب تمہارے درمیان سبحان اللہ، اور دوسرے میری اطرت، یہ دو ثقلین ہیں سمجھنے کے لیے۔ یعنی ثقلین کیا چیز ہے اس کو ڈیٹیل میں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، کسی کو شک نہیں ہے، کتاب اللہ ہونے پر کسی کو شک نہیں ہے، آیات ہے برحال۔ وہ اطرتی، میری اطرت، میری ذریت، اطرت کون ہے؟ آگے تشریح، اہل بیتی، میرے یعنی اطرت کے بارے میں اگر تم چاہو شک کرنا کہ بھائی ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی نہیں، اہل بیت، میرے اہل بیت۔ ابھی اہل بیت کہاں سے؟ مانو چادر کے ساتھ سمجھ میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بس وہی پانچ، ان کے علاوہ کوئی، ام سلمہ بھی آ جائیں چادر پکڑ کے میں آ جاؤں تو یہ خیر پہ ہو، لیکن اہل بیت میں، اہل بیت بس ہؤلاء خمسہ، یہ پانچ، اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت۔ وہ میری اطرت کون ہے؟ اہل بیت۔ گارنٹی کیا ہے؟ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، شرط اور جواب شرط، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، دونوں کا دامن، دونوں کا دامن، ان تمسکتم بہما، یعنی ایک نہیں پکڑ لو کافی ہو جائے، دونوں کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو تو یہ کافی بنیں گے، ورنہ ایک چیز کافی، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ایک عربی میں گرامر کے حساب سے لن جو ہے دو مرتبہ نفی کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اصلا ایسا ہوئے گا ہی نہیں، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا، وَلَن يَفْتَرِقَا، چلیے یہ دونوں چیزیں پیغمبر نے دی ہیں، دو چیزیں، لیکن آگے گارنٹی دوسری چیز، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ایک پہلے یہ کہ اگر دونوں سے متمسک رہے تو ممکن ہے دونوں چیزیں ہیں وہ الگ ہو جائیں تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، گارنٹی دو چیزیں، ایک یہ کہ ان سے متمسک رہو گے تو، اور دوسرے یہ دوسرے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، روز حساب و کتاب آ جائے گا، اور وہاں پر حوض کوثر کی منزل ہوگی، وہاں پر یہ دونوں آ کر مجھ سے ملیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حدیث جس کا ترجمہ میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ
یہ حدیث پیغمبر نے کہہ دی. سب سے پہلے یہ مسئلہ کہ پیغمبر کو علم نبوت و رسالت سے پتہ تھا میرے بعد کیا ہونے والا ہے. کتنی حدیثیں ان الحسن والحسین امامان کاما وقعدا، چاہے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں دونوں امام ہیں. بچے ابھی کہاں سے؟ نہیں، آئندہ فیوچر کی خبر، پیشین گوئی. فاطمہ بدأت منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جو اسے اذیت دے گا وہ مجھے اذیت. کہاں سے پیغمبر اسلام کے چاہنے والے ہیں، اتنی جان دینے والے، کملی والے، نہ جانے کیا کیا زلفوں والے نبی. ہاں پیغمبر کیوں کہہ رہی؟ تو آپ کے چاہنے والے ہیں. لیکن پیغمبر کو مزاج پتا تھا، لہذا پہلے سے کہہ دیا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ضرور، لیکن اسے اذیت دی جائے گی. میں پہلے سے بتا دوں، جو بھی میری بیٹی کو اذیت دے گا وہ مجھے گویا دوستی ایسے نہیں. پیغمبر نے سب پہلے سے، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. کیا ہو گیا؟ اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، والتقوی ایمان اور تقوی. یا علی حبک ایمان والتقوی وبغضک کفر و نفاق. یا رسول اللہ کاہے کے لیے یہ سب کہہ کے جا رہے ہیں؟ سب آپ کے چاہنے والے ہیں نا. فاطمہ سے ویسے ہی محبت کریں گے، علی سے ویسے ہی محبت کریں گے. لیکن پیغمبر نے مزاج سمجھ لیا تھا، اس لیے یہ سب بھی کہہ دیا. اور پھر آخر میں یہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ میرے بعد نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. ابھی پیغمبر نے گویا سب دیکھ لیا تھا کیا ہونے والا. یہ آئیے اس حدیث پر گفتگو کی جائے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی کتاب اللہ کو تمہارے لیے ہدایت کے لیے، کہ جو کتاب کہہ رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و تردید نہیں پائی جاتی. اچھا، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی تردید ہے، نہ کوئی شبہ ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. قرآن تو پڑھنا ہے لیکن ہدایت نہیں مل رہی ہے. قرآن پڑھنا ہے لیکن راستہ نہیں مل رہا ہے. قرآن پڑھنا ہے حقیقت نہیں پتہ چل پا. قرآن پڑھنا ہے حق ان کو مل ہی نہیں پا رہا ہے. کتاب کرے قرآن، یہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت ہے. متقین کی ہدایت کیسے؟ متقی بنو گے کب؟ امام المتقین پر ایمان ہو تو. امام المتقین پہ اگر ایمان ہوگا تو متقی بنو گے. خالی اللہ رسول کہہ دینے سے نہیں. اللہ سمجھ میں آئے گا تب کہ جو رسول کو سمجھو گے. اللہ اور رسول سمجھ میں آئیں گے جب ان کے بعد والوں کو سمجھیں گے کہ جن کو نبی ہاتھ پکڑ کے بتا کے گئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جنہیں پیغمبر بتا کے گئے ہوں، کہاں سے؟ اپنے پاس سے.
मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये मेरा नबी वो तो बगैर वह्य इलाही के कलाम करता ही नहीं, जबान पे पहरा लगा है, कैसे कहेगा वो। मालूम हुक्म आया, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतह। ऐ रसूल उस हुक्म को पहुंचा दो जो तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ पहले से नाजिल हो चुका है। अच्छा, तो इसके बाद वार्निंग की क्या जरूरत है। इल्लम तफ़अल, लहजा बदला हुआ है। अभी तक मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, यासीन, ताहा, मा अंज़लना अलैका लितश्क़ा, हमने तुम पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि अपने को मशक्क़तों में ज़हमतों में डाल दो। हम लोग कभी कभी अपने को ज़हमतों में डाल के ये करते हैं, ज़हमत करने की जरूरत नहीं है। वो ज़हमत का नुक्ता हटाइए, रहमत मांगने की। हम लोग नुक्ता लगा के चाहते हैं कि रहमत पालें, हमें नुक्ता हटाइए। तो ये क्या है, कभी कभी हम लोग ज़हमतों से फला चीज, अल्लाह ने क्या कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, खुदा कभी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। हम लोग कभी कभी भाई वजू नहीं, पानी नहीं है, वजू ना करो तयम्मुम करो, क्यों, इसीलिए ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं। आदमी बैठ के, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले नमाज, बैठ के नहीं पढ़ सकता है, लेट के पढ़ ले, लेट के नहीं पढ़ सकता है, इशारे से पढ़ ले। लेकिन फिर भी हम लोग हुक्म परवरदिगार को हल्के में ले लेते हैं। हाँ, हम लोग हुक्म परवरदिगार को बिल्कुल पढ़ो, खड़े हो के नहीं पढ़ सकते, बैठ पढ़ना। ये करबला वालों की सीरत, करबला वालों की सीरत क्या है। हम लोग करबला 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 पढ़ो तो। हुसैन आवाज दे रहे, मेरे असहाब का मुकाबला कभी किसी से न करना, मेरे असहाब की मिसाल नहीं, उनकी बराबरी नहीं, न मेरे बाबा को, न मेरे नाना को, न मेरे भैया हसन को, मुझे जैसे मिले। कैसे मिले, चिराग गुल करके पहचान रहे, दुनिया को बता रहे, देखो तो मेरे असहाब कौन है। कह रहा हूं कि जाओ, जा नहीं रहे, और कह रहे मौला कैसे छोड़ के जाऊं। नमाज हम लोग बड़े हल्के वाले ले रहे, जो मौलाना साहब को नमाज सईद ज़ुहैर ने पढ़ाई है, नहीं मालूम इसके ऊपर कभी गौर किया है कि नहीं। तीरों की बारिश, इमाम हुसैन ने खड़े, एक तीर ना आने पाया, और हुसैन ने कहा नहीं था एक तीर ना आने पाया, खुद खड़े हो गए तो, और ये कोशिश थी एक तीर भी हुसैन की तरफ, और एक तीर नहीं गया। नहीं मालूम किस चीज के बने हुए थे वो लोग, कौन सा जज्बा था उनमें। हुसैन रख के ले आए थे एक एक को। हुसैन एक एक को परख के ले आए थे। तो बड़े छोटे बच्चों की मिसाल। आप बता दीजिए, करबला में इतनी मुसीबतें पड़ी और किसी ने कोई शिकवा किया हो, हुसैन ने कहाँ ले आके छोड़ दिया। हमारे यहाँ आज का माशरा होता तो कहते, अरे मौलाना कहाँ ले आके छोड़ दिया आपने, या अपने घर के बुजुर्ग को, अरे किसी ऐसी जगह जहाँ खाने पीने का इंतजाम होता, इतनी मुसीबत हो, अच्छा आप तो जा रहे हैं हमको छोड़ के, फिर हम असीरी और करबला और कूफा और शाम सारी चीजें। लेकिन अल्लाह हरे हुसैन के साथियों का, करबला वालों का, करबला के बाद और वाक़े करबला के बाद जो कुछ हुआ वो सब, कहीं एक जुमला किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं, न बच्चे, न छोटे, न औरत, न मर्द, न बूढ़े, न कुछ, सब आमन्ना व सद्दक़ना, लाखों सलाम हो। ये है करबला वाले। हम लोग कहाँ, और कहते हैं या लैतनी कुन्तु माअकुम, काश हम करबला में होते। क्या करते हैं, आज किसी जवान से आइए नमाज, हाँ थोड़ा आ रहा है मौलाना, अरे थोड़ा वो आज पैंट गंदी हो गई थी, वहाँ होते थे क्या करते हैं, हाँ मौलाना थोड़ा खून लग गया, हाँ ये बहाना। करबला में कोई बहाना नहीं है। करबला में कहाँ बहाना, खुद आके सहाबियत हुसैन को नमाज याद दिला रही है। ये करबला वाला बनना आसान नहीं है।
بہت مشکل ہے. خدا کرے ہم لوگ کربلا کی سیرت پر چل کر اپنے کو حسین والا بنا. تو پیغمبر کو حکم ہوا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پہنچا دو اس حکم کو جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اگر تم نے إِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے اپنی رسالت ہی نہیں پہنچائی. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ما اوذی احد النبی کما اوذی، تو جیسے مجھے اذیت اور تکلیف دی گئی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی. پیغمبر اپنی اذیتوں کو ایسے ذکر کر رہے ہیں اور 1 منٹ میں پروردگار اس تمام محنتوں کو، اگر ایسا نہ کیا تو تم نے، یہ کیا حکم ہے میرے اللہ نبی پر واجب کر رہا ہے. لم تفعل کہہ کے اگر ایسا نہ کیا تو پھر تم کو تو ساری تمہاری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. معلوم ہوا وہ ایسی ایک مہم چیز تھی کہ جس کو اعلان کیے بغیر نبی نہیں جا سکتے تھے. وقت نہیں ہے، بس ایک اشارہ کرتے ہوئے وہ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذین، آخر میں کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے پہلے والی؟ کہ اس حکم کو پہنچا دو اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا حافظ، تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جانا اپنے کاموں سے، کار رسالت، کار نبوت سے. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم فارغ ہو جانا، فَانْصَبْ، اپنی جگہ کسی کو نصب کر دینا. سبحان اللہ. واہ واہ. ہم لوگ آسانی سے، نبی نے کسی کو کہاں بنایا، کہاں بنایا. واقع غدیر کیا ہے؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں 1 2 10 ہزار 15 ہزار ہوتے، 1,25,000 یا 24,000. ہاں، اتنے حاجی اور ان کے درمیان یہ اعلان، اور اس کا کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. جبکہ ہوا، سب نے اپنے گھر جا جا کے، جب 8 دن انتظار ہوا، 6 دن کسی نے انتظار کیا، حاجی آ جاتے تھے. اب کیا ہوا؟ نہیں آئے. 1 دن نہیں آئے، انتظار کیا. 2 دن آئے، انتظار کیا، نہیں آئے. تیسرے دن انتظار کیا، نہیں آئے. انتظار کی گھڑیاں بڑھتی گئیں، انتظار کی گھڑیاں بڑھتی گئیں. ان انتظار کرنے والوں کا الگ اور ان لوگوں کا الگ کہ بھائی وہ لوگ وہاں انتظار کر رہے ہوں گے. 1 دن ہو گیا، یہ نبی کیوں ہمیں بیٹھائے ہوئے ہیں؟ 2 دن ہو گیا، یہ نبی ہمیں کیوں بیٹھائے ہوئے ہیں؟ 3 دن ہو گیا، آخر نبی ہمیں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ یعنی ادھر کا غصہ الگ ہے اور ادھر کی پریشانی الگ ہے. اور اس کے بعد جب دونوں ملے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا بتائیں. ارے سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر نے آواز دی تھی، وہاں کیا کہا تھا؟ جو سن رہا ہے وہ دوسرے کو بتائے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ جا کے دوسرے کو. یہاں آ کے سب بتایا گیا ایک دوسرے کو، لیکن کیا کریں، الجھنوں میں کبھی کوئی پیغام دینے سے کام نہیں بنتا. لیکن وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ دل سے ماننا منوانا ہے. اگر دل سے مانو گے سلمان و گوزر کہلاؤ گے. اور اگر ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جانا اپنے کاموں سے، سارے رسالت سے. فَانْصَبْ، تو کسی کو اپنی جگہ نصب کر دینا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آنا. ہو گیا نا؟ یہ چھوٹی سی یہ 2 آیتیں اگر اس کو صحیح سے انسان سمجھ لے،
غدیر سمجھ میں آ جائے گا، ولایت سمجھ میں آ جائے گی، رسول کی جانشینی سمجھ میں آ جائے گی، خلافت سمجھ میں آ جائے گی، وصایت سمجھ میں آ جائے گی، وزارت سمجھ میں آئے گی، نبی کی جانشینی سمجھ میں آ جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ یعنی گویا نبی بغیر نصب کیے ہوئے اپنی جگہ کسی کو پیغمبر دنیا سے نہیں گئے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ اے میرے پیغمبر، جب تم کار رسالت سے فارغ ہو جانا، اپنی جگہ کسی کو نصب کر کے تم میری طرف پلٹ آنا۔ پیغمبر کا جانا غدیر میں واقعہ پیش آنا بتاتا ہے، نبی ایسے ہی نہیں گئے بلکہ اپنی جگہ اپنے اٹھا کر آواز دی، من کنتو مولا فاعلی۔ حیدری علی سرور صلی محمد۔ تو یہ حدیث گمراہی سے بچانے کے لیے، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو یاد رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اسی ہدایت کے پارٹس امام حسین بھی ہیں۔ ہاں، امام حسین تو آئے کربلا، لیکن اپنا ایک مشاور لے کے آئے۔ میں چلا گیا، میرے بعد کیا ہوگا؟ معلوم ہوا اپنی بہن زینب کبریٰ کو، ہاں، اور پورا اپنا کام ان کے سپرد کیا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کربلا ایسے ہی ہو گئی، واقعہ ایسے نہیں ہوا ہے، بلکہ پہلے سے پلاننگ۔ پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ اتفاق اور حادثہ نہیں ہے، یہ منصوبہ ہے، منصوبے کے تحت سب کچھ ہوا۔ اسی لیے عباس کو درد دیا جا رہا، تمہیں کربلا کے لیے دعا کی گئی ہے، اور مختار سے کہا جا رہا ہے گھبراؤ نہیں، تم دشمنان حسین سے بدلہ لوگے۔ صلوات بس میں نے ختم کیا۔ یہ ہدایت کے کچھ ایسے پارٹس تھے کہ جو امام حسین کربلا میں، ان الحسین مصباح الہدی، چراغ ہدایت۔ اب حسین جیسا یہ نورانی چراغ کسی کو نہ دکھائی دے تو کیا کرے؟ لیکن جو معرفت والا دل کی آنکھیں کھول کر یزیدیت میں رہنے والے نے دیکھ لیا، ان الحسین مصباح الہدی۔ اگر آزادی اور حریت چاہیے، حر بننا ہے تو حسین کے قدموں پر پیشانی رکھنی پڑے گی۔ اور آ کر اس حر نے بتایا ہے، ہم تو چراغ ہدایت کسی اور کو نہیں سمجھتے، بس حسین کو سمجھتے ہیں، ہم تو یزیدی تھے، حسینی بننے کے لیے ہم آ گئے ہیں، ہم تو جہنم والے تھے، جنتی بن کے لیے، ہم تو علیہ اللعنہ کے یہاں آ کر علیہ السلام اور علیہ الرحمہ کے مزاج بتا دو۔ صلوات بھیج پر کربلا اس حقیقت کا نام ہے۔ اس کتاب کربلا کو اگر پڑھیے، ہر چیپٹر آپ کو ملے گا، ہر ٹاپک پر آپ کو، اگر جوان چاہتا ہے تو وہاں پر آپ کو، بوڑھا چاہتا اس کے لیے، عورتیں چاہتی تو ان کے لیے تربیت اور درس ہے۔ اور کربلا ہمارے لیے شمع ہدایت ہے۔ نہ جانے کتنے کربلا سے ہدایت پا گئے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو بھی کربلا سے ہدایت دے اور ہم دین پر باقی رہیں اور دین و ایمان کو باقی رکھیں۔ یہ کربلا واقعہ ہو گیا، آپ 10 دن گریہ امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے چاہنے والوں پر، کربلا والوں پر کیسا گریہ آپ نے کتنا کیا، اس لیے کہ وعدہ ہے میرے لال پہ گریہ کرو، ہم تمہیں زندگی کی دعا دیں گے۔ کون ہے اما جو یہ دیکھ رہی ہے؟ میرا لال کربلا میں
ये कौतन्हा घोड़े पर 3 दिन का भूखा और प्यासा, चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश। हुसैन हमला कर रहे थे, दुश्मनों मेरे अब्बास को तुमने मारा, आओ हुसैन से लड़ो, ए अली अकबर को कत्ल करने वालों, आओ हुसैन अपने अकबर का बदला लेने के लिए जंग करते जा रहे हैं। कहते हैं हुसैन को इतना, और अब तो हुसैन में कमजोरी आ गई होगी, लेकिन नहीं, हुसैन जैसे जैसे जनाजे उठाते जा रहे थे चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। बस अजीजों, वो हमला ऐसा था कि अल अमान अल हफीज की आवाज़ आई, हुसैन बस, ए हुसैन बस, ज़रा वादे तिफली अदा कर दो, अपने नाना से जो तुमने कहा था। हुसैन इब्न अली ने तलवार को न्याम में रखा और उसके बाद क्या देखा, चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश। जिनके पास कुछ न था वो अपनी झोलियों में पत्थर भरे हुए थे और ज़हरा के लाल पे पत्थर बारिश कर रहे थे। ज़हरा का लाल घोड़े पे एक कौतन्हा, कभी दाएं कभी बाएं, मख्तल से जंगल से एक आवाज आई, दुखियारी माँ की, मेरे लाल मैं तुझे किस आलम में, मैं तेरे जिस्म को छलनी तीरों से जख्मी देख रही हूँ। मेरे लाल मेरी आगोश खाली आजा, मैंने तुझे क्या इसी दिन के लिए चक्कियाँ पीस पीस के पाला। ए मेरे लाल, ए मेरे हुसैन आजा, अरे मैंने तेरे मख्तल को अपने बालों से साफ कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, आपने गम मनाया, आपने गिरिया किया, हुसैन पर बहुत रोए, लेकिन क्या ये रोना ज़ैनब को बाइस सुकून रहा? क्या सईद सज्जाद के लिए कि जिन्होंने ये मंजर कभी ज़ैनब ने दिल ज़ैनबिया से देखा, 70 कदम के फासले से शिमर पुश्त पर सवार और कुंद खंजर चला रहा है। ज़ैनब कभी भाग के खैमागाह जाती हैं, खैमागाह से भाग कर आती हैं, फिर खैमागाह जाती हैं, फिर आती हैं। कहते हैं जनाब इस्माइल के लिए जब हाजरा ने पानी सफ़ा की तरफ देखा तो मरवा की तरफ गई, मरवा से देखा तो सफ़ा की तरफ, तो सफ़ा की तरफ आई। गोया 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, एक बड़ा एतराज़, बड़ा हुस्न अच्छाई से कि अगर हाजरा को पता चल गया था कि मरवा की तरफ पानी नहीं, तो फिर ये सफ़ा से फिर मरवा की तरफ क्यों जा रही हैं? जब वहाँ से देखा सफ़ा की तरफ पानी नहीं, तो फिर सफ़ा की तरफ क्यों आ रही हैं? नहीं आना था, लेकिन इंसान कोशिश करता है, ख्यालात ऐसे होते हैं। बेटे की मोहब्बत ने हाजरा को 7 चक्कर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, यही हालत ज़ैनब की थी कि जब ज़ेर खंजर अपने माँ जाए को देखा और वो कुंद खंजर चल रहा था। ज़ैनब कभी खैमे तक गई, किससे कहूँ, लाल सैयद सज्जाद बीमारी के आलम में, फिर आती है दिल ज़ैनबिया, ज़ेर खंजर हुसैन को देख कर तड़प के फिर जाती है खैमे की तरफ, फिर खैमे से पलट के आती है। आखिर न समझ में आया, देखा उमर साद मलऊन बैठा हुआ है। ए उमर साद, अरे तू देख रहा मेरा माँ जाया सब तो ज़ैनब ने ये आवाज सुनी, ए बहन जाओ खैमे में। हुसैन ने इशारा किया, ज़ैनब आई, एक आवाज आई, अल्लाह कद कुतिल हुसैन बिकरबला, अल्लाह कद ज़ुबिअल हुसैन बिकरबला। ये तो हम लोग 1400 साल के बाद सुन रहे हैं। ज़ैनब ने फौरन सुना था, दिल पे क्या गुजरी होगी ज़ैनब के। गई खैमे में, बेटा सैयद सज्जाद जरा उठो, देखो कयामत आ गई, अरे नहर फरात का पानी नज़ों चल रहा है, आसमान से खून की बारिश हो रही है। वो लाल सैयद सज्जाद जरा खैमे का पर्दा हटाइए, क्या देखा बाप का सर नो के नज़र पर, अस्सलाम अलैकुम
کہ ابا عبداللہ پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا. اے پھوپھی اماں ارے جس بھائی کو بچانے آئی تھی بس مقتل اور پھر 11 محرم آپ یہی کہ ایام ازاں کہ اب وہ سخت دور ابھی تک حسین کی شہادت عباس کی شہادت علی اکبر کی شہادت اب زینب کی قربانیاں سید سجاد کی اور جناب سکینہ کے کہ اب حسین پر رونا نہیں تماچے لگیں گے اب حسین پر رونا نہیں اسیری ہے اور وہ دروں کا سلسلہ شروع ہوا بستر نیچے سے کھینچ لیا گیا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار طوق ہے ہاں اے عزیزو اے عزادارو آپ نے سن لیا بڑے آسانی سے وہ ایک منظر اور آپ کی زحمت کو تمام روئیے گا کربلا والوں 2 مہینے حسین پر رونا ہے نا زینب کو پرسہ دے دیجیے گا اور نہیں تو روتے روتے کہہ دیجیے گا آئیے بی بی آپ کو رونے نہیں دیا گیا آپ کی ماں جائے پر اے سید سجاد آپ کے بابا پہ آپ کو رونے نہیں درنے لگے بڑے تازی آنے لگے بابا اے مولا آپ کے پوچھ پر اتنے درنے لگے کہ امام محمد باقر جب غسل دیتے جب اس غسال نے پوچھا تھا مولا یہ پوچھتے پہ کیا ہے تو امام باقر نے یہی کہا تھا اے غسل دینے والے ارے میرے بابا پہ کربلا کے بعد اتنے تازی آنے لگے لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے ایک مرتبہ یہ خیمہ کا اور کوفہ اور وہ راستہ لیکن مقتل اس طرف دشمنوں نے ایسا دل جلایا جو ابھی اپنے ماں جائے پر اپنے بابا پر نہیں مقتل سے دوبارہ اور پھر گزارا گیا دل پر کیا گزری ہوگی سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا جناب زینب اولیاء مقام نے دیکھا میرے لال کیا ہو گیا یہ چہرے کا رنگ بس زینب نے اپنے کو گرایا کہ سید سجاد کی نظر تھوڑی سی بہرحال میں بدل دوں ورنہ کہیں سید سجاد ساتھ نہ چھوڑ دیں بس زینب نے اپنے کو لاش حسین پر یا یوں کہہ دوں ٹکڑے ٹکڑے لاش اور اس کے بعد اپنے کو گرا کر اے میرے اللہ اے میرے ماں جائے ارے میں پہچان نہیں پا رہی ہوں کیا تو میرا بھائی ہے میری ماں کا بیٹا تو ہے ارے جسے رسول بوسا دیتے تھے وہ ایک آواز زینب نے دی ایک منظر یاد کیا کہ مدینے میں نماز پڑھ کے سو گئی تھی کہ ادھر سے سورج اور اس کی تپش میرے چہرے پر میرے بھیا نے اپنی ابا سے سایہ کر دیا کہ میری بہن کو یہ تپش جگہ نہ دے اور اتنی دیر تک جب مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوا میں نے اٹھ کر دیکھا کہ میرا ماں جایا ابا کے دامن سے سایہ کیے ہوئے ہے زینب نے آواز دی میرے ماں جائے اے حسین کیوں اتنا اے میری بہن مجھے خیال یہ تھا میری بہن پر یہ سورج کی تپش حسین نے یہ منظر اور جناب زینب نے آواز دی میرے ماں جائے کل تم نے میرے ساتھ اتنا کہ اپنے ابا کے دامن سے سایہ کیا لیکن اے میرے بھیا ارے میرے سر پہ چادر نہیں ورنہ میں تیرے جسم پر ڈال دیتی یہ دھوپ کی تپش اور چلتی ہوئی ریت پر بس زینب نے آواز دی اے نانا ارے آپ پر ملائکہ نے نماز ادا کی وہذا حسین مرمل بالدماء یہ آپ کا نواسا حسین جو خاک و خون میں غلطا اور زمین کربلا پہ پڑا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پروردگار ہمارے اس مختصر اعمال قبول فرما ہم سب کو حسین کے غم کی معرفت عطا فرما امام حسین کی معرفت عطا فرما قرآن و اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں ہدایت فرما ہم سب کو جو بھی یہاں ہیں ان کی
जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, जहाँ के नशयान हैदर करार उनकी हिफाजत फरमा, हम सब के दिली मुरादों को पूरे फरमा। परवरदिगार हम सबको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, और परवरदिगार हम सबको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हमारे इमाम बरहक हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हमें उनके आवान व अंसार में करार दे। हमारे मलूमीन हाज़िरीन के अम्वात जहाँ कहीं भी मोमिनीन कब्रों में हैं, अगर उनकी कब्रों में किसी किस्म का अज़ाब है तो हटाकर अपनी रहमत व नेमत नाज़िल फरमा।